TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں ادیبہ خان۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت سیکیورٹی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے تمام وفاقی حکومت کے آلات سے ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک کو ہٹا رہی ہے اور بلاک کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت سیکیورٹی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے تمام وفاقی حکومت کے آلات سے ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک کو ہٹا رہی ہے اور بلاک کر رہی ہے۔ کینیڈین حکومتی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ کینیڈا کے چیف انفارمیشن آفیسر کے جائزے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایپ پرائیویسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے ناقابل قبول خطرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی حکومت خطرات اور کمزوریوں کی نشاندہی کر کے ہمارے نیٹ ورکس کی بشمول سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سائبر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کام کرتی ہے۔ حکومت صورتحال کی نگرانی جاری رکھے گی اور ہمارے سسٹمز اور نیٹ ورکس پر معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ خیال رہے کہ امریکی وفاقی ملازمین اور کئی امریکی یونیورسٹیوں نے گزشتہ سال کے آخر میں اپنے نیٹ ورکس پر ایپ کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی۔ بھارت اور کئی دوسرے ایشیائی ممالک میں بھی پابندیاں لاگو کی گئی ہیں۔ ٹورنٹو میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں سوشل میڈیا لیب کے محققین کے ایک حالیہ سروے کے مطابق کینیڈا کے تقریباً 1/4 نوجوان ایپ کا استعمال کرتے ہیں۔ کینیڈا کے ٹریجری بورڈ کے صدر مونا فورٹیئر نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت سرکاری معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور ایپ کو اس ہفتے حکومت کے جاری کردہ فونز اور دیگر آلات سے ہٹا دیا جائے گا اور مستقبل میں اسے ڈاؤن لوڈ کرنے سے روک دیا جائے گا۔ دوسری جانب ٹک ٹاک کے ترجمان نے کہا کہ کمپنی کینیڈین حکومت کے اس فیصلے سے مایوس ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پیر کے روز ہونے والی شدید برف باری کے بعد ماہرین نے شہر میں موسم سرما کے ایک اور طوفان کی پیشن گوئی کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پیر کے روز ہونے والی شدید برف باری کے بعد ماہرین نے شہر میں موسم سرما کے ایک اور طوفان کی پیش گوئی کی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں کچھ علاقوں میں موسم سرما کی برف باری کے سابقہ ریکارڈ ٹوٹ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ کمپیوٹر ماڈلز جمعے کی شام تک جنوبی اونٹاریو اور GTA میں ٹیکساس کی کم ٹریکنگ دکھا رہے ہیں، لیکن عین ٹریک کے لحاظ سے ابھی بھی تغیر باقی ہے۔ یہ بارش کی قسم اور شدت کا تعین کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹورنٹو میں برف باری کے بعد شہری حکام رہائشیوں سے محتاط رہنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ مخلوط بارش ممکنہ طور پر برف کے گولے سمیت رات بھر کی پیش گوئی میں تھی، لیکن منگل کے اوائل تک ہلکی برف باری، بوندا باندی یا جمنے والی بوندا باندی کی توقع تھی۔ پیر کی سپہر کو موسم سرما کی تازہ کاری میں شہر نے رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ گاڑی چلانے کے بجائے پبلک ٹرانزٹ لیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں کو سڑکوں پر نکلنا ہے تو وہ حالات کا جائزہ لیں اور سڑکوں پر پھسلن کی توقع کریں۔ شہری حکام کا کہنا تھا کہ لوگوں کو گاڑی چلانے کی رفتار کم کرنی چاہیے، محفوظ فاصلے پر چلنا چاہیے، پیدل چلنے والوں اور سائیکل چلانے والوں پر نظر رکھنا چاہیے اور ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، خاص طور پر جب ٹرانزٹ اسٹاپ اور چوراہوں کے قریب پہنچے۔ وفاقی موسمیاتی ادارے نے کہا تھا کہ برف باری ہونے اور اڑانے کی صورت میں حد نگاہ کم ہو جائے گی۔ پیشن گوئی نے ٹورنٹو میں 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تیز مشرقی ہواؤں کے جھونکوں اور منگل کو 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مغربی ہواؤں کا بھی مطالبہ کیا۔ انوائرنمنٹ کینیڈا کا کہنا تھا کہ موسم میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے سفر خطرناک ہو سکتا ہے۔ فوری طور پر بدلتے ہوئے اور بگڑتے ہوئے سفری حالات کے لیے تیار رہیں۔ بدلتے ہوئے سڑک کے حالات کے ساتھ اپنی ڈرائیونگ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم اپنی جماعت کے MP کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ لبرل MP ہان ڈونگ کینیڈا کے وفادار ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم اپنی جماعت کے MP کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ لبرل MP ہان ڈونگ کینیڈا کے وفادار ہیں۔ انہوں نے پیر کو ایک میڈیا رپورٹ کے جواب میں ان کا دفاع کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ 2019 میں ٹورنٹو کے علاقے میں پارٹی کے امیدوار بننے کے لیے چینی قونصل خانے نے ان کی مدد کی تھی۔ ٹروڈو کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کینیڈا کی جاسوسی ایجنسی پر منحصر نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو حکم دے جو انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں یا نہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک میڈیا رپورٹ میں گمنام ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا گیا تھا کہ کینیڈا کی سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے لبرل پارٹی کے سینئر عملے سے ڈونگ کی نامزدگی کو منسوخ کرنے پر زور دیا تھا، لیکن ٹروڈو نے ان کی امیدواری کی منظوری دے دی۔ کینیڈا کے انتخابات میں چینی مداخلت کے بارے میں رپورٹ اور دیگر نے اپوزیشن جماعتوں کو غیر ملکی انتخابات میں مداخلت کے بارے میں عوامی تحقیقات کا مطالبہ کرنے پر مجبور کیا ہے، جسے ٹروڈو نے مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا کہ آیا CSIS نے لبرل پارٹی کو 2019 کے انتخابات سے قبل چین کے ساتھ ڈونگ کی مبینہ شمولیت کے بارے میں
خبردار کیا تھا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ آزاد جمہوریت میں یہ غیر منتخب سیکیورٹی اہلکاروں پر منحصر نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو حکم دے جو چل سکتی ہیں یا نہیں، یہ واقعی ایک اہم اصول ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ ان کی حکومت سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مہارت پر انحصار کرتی ہے جن کا مقصد جمہوری عمل کی حفاظت کرنا ہے، لیکن انہوں نے انتخابات میں ان کے کردار کے بارے میں خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈونگ ایک ہماری ٹیم کا شاندار رکن ہے اور مزید کہا کہ ان تجاویز پر غور نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ کس طرح کینیڈا کے وفادار نہیں ہیں۔ مغربی کنارے کے قصبے ہوارہ میں درجنوں اسرائیلی آبادکاروں نے گھروں اور کاروں کو نذر آتش کر دیا، جس کے نتیجے میں 350 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مصر اور امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا۔ مغربی کنارے کے قصبے ہوارہ میں درجنوں اسرائیلی آبادکاروں نے گھروں اور کاروں کو نذر آتش کر دیا، جس کے نتیجے میں 350 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ قبل ازیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت اسرائیل آئندہ 6 ماہ تک کسی بھی نئی بستی کی آبادکاری کی منظوری نہیں دے گا۔ اردن میں ہونے والے مذاکرات میں اسرائیل اور فلسطینی حکام نے ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد کو کم کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر عمل درآمد کا عہد بھی کیا اور رمضان میں ہونے والی ممکنہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق معاہدے میں یہ طے بھی پایا ہے کہ 4 ماہ کے لیے کسی بھی نئے سیٹلمنٹ یونٹس کے قیام پر بات چیت نہیں ہوگی، جبکہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کو 6 ماہ کے لیے روکنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یاد رہے کہ ماہ رمضان میں دنیا بھر سے مسلمان بڑی تعداد میں عبادت کے لیے مسجد اقصی آتے ہیں، اس لیے آخری عشرے میں یہودیوں کے داخلے پر پابندی ہوتی ہے۔ تاہم انتہا پسند یہودی اس پابندی کو تسلیم نہیں کرتے اور مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں تقریباً 29 لاکھ فلسطینی اور ایک اندازے کے مطابق 4,75,000 یہودی آبادکار آباد ہیں، جو عالمی قوانین کے تحت غیر قانونی سمجھی جانے والی بستیوں میں رہتے ہیں۔ ایک اسرائیلی فوجی عہدیدار نے کہا کہ 300 سے 400 لوگ بدلہ لینے کے لیے علاقے میں گئے۔ انہوں نے وضاحت کیے بغیر علاقے میں انتشار کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین نے یکساں طور پر ایک مستحکم اور خوشحال مستقبل کے لیے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں بہت کچھ کرنا ہے، جس کے لیے فریقین نے اگلے ماہ دوبارہ ملاقات پر بھی اتفاق کیا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے بھی ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے نزدیک اسرائیل اور فلسطین کے حکام کی ملاقات اور معاہدے پر اتفاق کو مستحکم امن کا نقطۂ آغاز تسلیم کرتا ہے۔ یوکرینی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی صدر پیوٹن کو ایک دن انہی کے حلقہ احباب میں سے ہی کوئی قتل کر دے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو ایک دن ان کے حلقہ احباب میں سے ہی کوئی قتل کر دے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ مشرقی فرنٹ لائن پر واقع شہر باخموت کی صورتحال زیادہ سے زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ دشمن مسلسل ہر اس چیز کو تباہ کر رہا ہے جو ہماری پوزیشنز کی حفاظت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 1 سال قبل روس کے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد سے ہونے والی کچھ شدید ترین جھڑپیں یوکرین کے ڈونیٹسک کے علاقے باخموت میں ہوئی ہیں اور باخموت کا کچھ حصہ روس اور اس کے علیحدگی پسند اتحادیوں کے کنٹرول میں ہے۔ حالیہ صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے زیلنسکی نے قوم کے ساتھ اپنے خطاب کے دوران ایک بار پھر اپنے مغربی اتحادیوں سے جدید جنگی طیارے بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ملک کے تمام علاقوں کو روسی حملوں سے بچایا جا سکے۔ یوکرینی صدر نے باخموت میں روسی فوج کا مقابلہ کرنے والے فوجیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ خیال رہے کہ روسی افواج 6 ماہ سے باخموت پر مکمل قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ قبل ازیں امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے کیو کا اچانک دورہ کیا ہے اور زیلنسکی سمیت دیگر اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں یقین دلایا ہے کہ امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ جینٹ یلن کا کہنا تھا کہ امریکہ یوکرین کو $1.2 بلین کی امداد منتقل کر رہا ہے تاکہ کیو کو روسی حملے کے خلاف مزاحمت میں مدد مل سکے۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے نے آج دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزیوں کو جنم دیا ہے۔ دوسری جانب یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو ایک دن ان کے حلقہ احباب میں سے ہی کوئی قتل کر دے گا۔ دستاویزی فلم کے ایک موقع پر زیلنسکی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ روسی صدر پیوٹن کی لیڈرشپ میں کمزوری ان کے قریبی ساتھی کو اس بات پر اکسائے گی کہ وہ ان کے خلاف کوئی اقدام اٹھائیں۔ مذکورہ ڈاکیومنٹری روس کے یوکرین کے خلاف اعلان جنگ کے 1 سال مکمل ہونے پر ریلیز کی گئی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔